اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہم لوگوں کے لیے بھی اس عشرے میں کچھ خصوصی احکام عطا فرما دیے ہیں کہ ان احکام کو اگر اس نیت سے بجا لائیں کہ ہم حج تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو کچھ بعید نہیں کہ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو ان کے چھینٹے انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے، اور وہ اس طرح کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کرنے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس مہینے میں قربانی کرنی ہو اس کو یہ چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ ایک حدیث ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے، واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ ایک حکم آیا ہے، اگرچہ تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے، فقہاء کرام کا، کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن مستحب ہے۔ مستحب ہے یعنی اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ناخن کاٹے ہوئے یا مثلا بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے 40 دن ہو گئے ہوں تو پھر اس حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 40 دن کے بعد ناخنوں کو مؤخر کرنا، ناخن کاٹنے کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ یا جیسے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف کے بال ہوتے ہیں، ان کو 40 دن کے اندر اندر صاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے وہ قابل ملامت ہے، مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے اس کے لیے۔ تو کسی مستحب کی خاطر مکروہ عمل کرنا درست نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی کو فرض کرو دیر ہو گئی اور 40 دن گزر گئے تو اس کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں گزرے تو پھر مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ اب یہ جو ایک حکم آیا بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیوں نہ کاٹے، کیوں بال نہ کاٹے، کیوں ناخن نہ کاٹے؟ تو میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم قدس اللہ تعالی سرہ اس کی حکمت بیان فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت اس حکم کے ذریعے ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت احرام باندھ کر حج کی نیت سے گئے ہیں۔ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی پابندیاں عائد فرمائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ کھلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا۔ یہ ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام شروع ہوتے ہی۔
جو یہ احرام کی نیت کی اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، تو یہ پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو جو حج کو نہیں جا سکے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اگرچہ حج کو نہیں جا سکے لیکن حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو۔ وہ یہ مشابہت اس طرح پیدا کر لو کہ وہ اس زمانے میں بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کاٹو، وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کاٹو، تو ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا ہے۔ تو تم یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے بدولت بھی نواز دیں گے، کیونکہ جب ان کے اوپر رحمت کی گھٹائیں برسیں گی تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ یہ حکمت ہے اس حکم کے اندر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم یہاں پر رہنے والوں کو ایک طرح سے ان احرام باندھنے والوں کے ساتھ اور حج میں جانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسبت اور ایک مشابہت پیدا فرما دی۔ پھر وہ حضرات وہاں پر جب جاتے ہیں احرام باندھ کر تو یہ منظر وہاں دیکھنے کا ہوتا ہے کہ پوری فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجتی ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک اتنا پڑھا جاتا ہے اس زمانے میں کہ چاروں طرف سے یہی صدائیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں، جس کو دیکھو وہ یہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے، فضائیں اس سے گونج رہی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر فرمایا کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو کوئی بھی ذکر لبیک اللہم لبیک سے زیادہ افضل نہیں ہے اس کے لیے۔ سب سے زیادہ افضل ذکر اس کے لیے یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے، بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک حج کے ماحول میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری فضائیں لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مشابہت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہاں پیدا فرما دی، وہ یہ کہ یہ فرمایا کہ ایام تشریق میں یعنی جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو آنے والی ہے عرفے کا دن، اس کی صبح سے لے کر اور ایام تشریق کے خاتمے تک یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق واجب کر دیا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے، یہ صرف مستحب ہی نہیں واجب ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد اور نماز عید کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو 3 مرتبہ واجب ہے، حنفی مسلک میں 1 مرتبہ واجب ہے سمجھتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تشریق جو سارے سال نہیں ہوتی، سارے سال نماز کے بعد نہیں ہوتی، اور سارے سال حکم یہ ہے کہ ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آہستہ کرو، ذکر بالجہر
اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں. افضل یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے تو آہستہ کرے، ذکر بالجہر افضل نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے. لیکن دعاؤں میں بھی یہی حکم ہے، دعا کرنی ہو تو آہستگی سے دعا کرنا یہ افضل ہے بلند آواز سے دعا کرنے کے مقابلے میں. تو ذکر اور دعا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں خفیہ کرنا، آہستگی سے کرنا، اپنے اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے ذکر اور دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے. بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں. وہاں ذکر میں تو وہ بات ہونی چاہیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اسمعت من ناجی، مجھے کسی اور کو نہیں سنانا، جس سے میں مناجات کر رہا ہوں، جس سے میں فریاد کر رہا ہوں، بس اس کو سنا دیا میرے لیے کافی ہے. تو عام حکم یہ ہے. چنانچہ عام نمازوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، جماعت کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن سب اپنے اپنے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، بلند آواز سے کوئی ذکر نہیں ہوتا. لیکن یہاں ان 5 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق، یہ اس طرح ایک مشابہت اور پیدا فرما دی گئی کہ تکبیر تشریق کے ذریعے ان لبیک کہنے والوں کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ. وہاں بھی دونوں چیزیں چلتی ہیں، لبیک بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور تکبیر تشریق بھی ہوتی ہے. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئے تو نماز کے بعد کوئی تکبیر کہتا تھا، نماز کے علاوہ بھی تکبیر کہتے تھے، اور کوئی تلبیہ پڑھتا تھا. تو دونوں ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کے ذریعے کہ یہ تکبیر تشریق کا ہو، واجب کر دیا. ان کے ساتھ وہ پہلی مشابہت جو تھی وہ مستحب تھی، یہ واجب کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کے ذمہ، جو مرد ہو یا عورت ہو، اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو، ہر حالت میں واجب ہے. اگر فرض کرو جماعت نہیں ملی، اکیلا پڑھنا پڑ گیا کسی کو، تو اکیلے نماز میں بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے. اور خواتین کے لیے بھی جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اکیلے، ان کے لیے بھی واجب ہے. بس یہ اس کا فرق ہے کہ خواتین کو بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے. خواتین کے لیے آواز بلند کرنا پسندیدہ نہیں، ان کے لیے لبیک بھی بلند آواز سے پڑھنا پسندیدہ نہیں. اگر حج کو گئی ہو تو لبیک تو پڑھنا ہے، لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. اسی طرح یہاں پر تکبیر تشریق بھی خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا ان کے ذمہ واجب ہے. اور اس معاملے میں خواتین اکثر و بیشتر اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتی، اس واسطے ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مرد لوگ جو ہیں وہ تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک آدمی بھول جائے تو پوری مسجد پڑھ رہی ہوتی ہے، یاد آ جاتا ہے. لیکن خواتین بیچاری اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو یاد دلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن سے 9 تاریخ کی صبح سے اور 13 تاریخ کی عصر تک وہ اپنے ہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وقت پر یاد آ جایا کرے. لکھ کے لگا لیں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر، لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد آ جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں مشروع فرمائی ہے اور کہیں سارے سال میں نہیں ہے. اور یہ تکبیر جو ہے تکبیر تشریق، یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے. اگر کوئی چھوڑے گا جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا.
لیکن نمازوں کے علاوہ بھی یہ تکبیر مستحب ہے، یعنی بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو آپ یہ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ جب نماز عید کو جا رہے ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز کو، تو پھر راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ بھی مسنون ہے اور مستحب ہے۔ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ایام تشریق ہی میں نہیں، عرفے کے دن کے بعد ہی نہیں، بلکہ آج سے ہی، یعنی پہلی ذی الحجہ سے جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے الفاظ فضاؤں میں گونجنے چاہیے۔ تو اس واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یعنی خیر القرون میں، ابتدائی دور میں، ایک معمول یہ تھا جو آج کل ختم ہو گیا کہ لوگ بازاروں میں بھی بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا اور تکبیر پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوئی بازار کے اندر دکان پر بیٹھا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے تکبیر پڑھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے تو وہ زبان سے تکبیر پڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیر پڑھنے کا ایک عام رواج تھا ان 10 دنوں میں بھی، جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو رواج ہے لوگوں میں کہ وہ تکبیر پڑھتے ہیں بازاروں کے اندر بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، تو آیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی ترغیب دی، اور اس کی بنا پر علماء کرام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے۔ اور یہ بہتر کا اب آج کل کچھ مفقود سا ہو گیا ہے، ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہے، اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت نہیں، لیکن خیر القرون کے اندر جبکہ صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، تو وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوئی، فقہاء کرام نے اس کو اولا قرار دیا۔ تو اس واسطے ان 10 دنوں کے اندر بھی تکبیر کا کثرت سے زبان پر ہو اور بلند آواز سے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے، اور اس کو رواج دینا بہتر ہے۔ بلکہ جو ایام تشریق ہیں، یعنی یوم عرفے کے دن کے بعد سے لے کر 13 تاریخ تک، اس میں تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشہور صحابی ہیں اور اتباع سنت کی تصویر تھے، ان کا ہر عمل اتباع سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور لوگ ان کے عمل سے سنتیں سیکھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نمازوں کے بعد تکبیر کہتے تھے، بلکہ کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے تکبیر سے آغاز کیا، کھانا کھانے کے بعد تکبیر کہی، اپنے خیمے کے اندر رہے اس میں تکبیر کہی، یہاں تک کہ بازاروں میں نکلتے تو بازاروں میں نکلتے وقت تکبیر کہتے، اور ان کی تکبیر سن کر سارے بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیروں سے گونجنے لگتا تھا۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی شان کبریائی کے اعلان اور اظہار کا ایک مظہر بنایا ہے،
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر کہلوائی جا رہی ہے مختلف اوقات میں، یہ بھی ایک طرح سے مشابہت پیدا کی جا رہی ہے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں یہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی ان نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما دے جو وہاں جانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے جو ان دنوں کے اندر جس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر اور 10 ذی الحجہ تک۔ اب 10 ذی الحجہ میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 9 دن سمجھ لو، پہلے دن سے لے کر 9 ذی الحجہ تک۔ ان کے بارے میں حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی عمل خیر، عبادت کا کوئی عمل، وہ کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے، یعنی رمضان کو چھوڑ کر۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ دن جو آ رہے ہیں، یہ دن اور یہ راتیں، یہ رمضان کے بعد عبادت کے لیے سب سے افضل زمانہ ہے، ہر قسم کی عبادت کے لیے۔ کچھ عبادتوں کی فضیلت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ ان دنوں میں، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ 24 گھنٹے اس میں اس فضیلت میں داخل ہو گئے، 24 کے 24 گھنٹے کہ دن کے اندر روزہ 1 سال کے برابر اور رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ اور صرف روزے اور رات کی عبادت ہی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، صدقہ خیرات ہو، یا کوئی اور بھی نیک عمل ہو، اس کا ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی اور زمانے میں اتنا محبوب نہیں جتنا اس زمانے میں محبوب ہے۔ لہذا یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے ایام ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت کی راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنے کے لیے۔ جتنا جس کو توفیق ہو جائے، روزہ رکھنے کی توفیق ہو، نوافل کی توفیق ہو، تلاوت کی ہو، ذکر کی ہو، تسبیح کی ہو، صدقہ خیرات کی ہو، وہ سارے کام اس زمانے کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج کی عبادت کے ثواب سے اور اس کی رحمتوں سے انشاءاللہ معروم نہیں فرمائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ دور رہنے والوں کو بھی، دور افتادگان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ضرور پہنچے گی۔